اچھا، اس میں جو سب سے بڑا اعتراض ہے وہ یہ آتا ہے کہ پاکستان بننے سے لے کے 1980 تک یہ ٹوٹل 11 کیسز ہیں توہین رسالت کے، صرف 11۔ اب اس کی آگے جو تعداد بڑھ گئی ہے وہ کم از کم بھی وہ تعداد جو ہے وہ 800 ہے۔ تو اعتراض بالکل جینون بنتا ہے کہ یار اتنی تو پاکستان میں توہین رسالت ہوئی نہیں تو کیسز کہاں سے آ گئے؟ یہ ایک برننگ ایشو اور ایک بڑا زبردست دلچسپ ایک سوال ہے، اور واقعتاً یہ اپیل کرتا ہے، یہ ہمارا موم بتی مافیا جو ہے، سیکولر بے دین جو لوگ ہیں، یہ اس کو اٹھاتا ہے اس سوال کو۔ ایک کیس بہاولپور میں محبوب نامی ایک آدمی تھا، سلمان رشدی خلاف ایک جلوس نکلا۔ یہ آدمی جلوس کے شروع میں آیا، چوک میں کھڑا تھا۔ اس آدمی نے سلمان رشدی کے حق میں نعرے لگائے اور کہا کہ اس نے جو کتاب لکھی تھی دی سٹینک ورسز، وہ کتاب بالکل ٹھیک، نعوذ باللہ وہ کتاب بالکل ٹھیک۔ اور سیکنڈلی اس نے یہ کہا کہ صاحب یہ جو نعوذ باللہ، اس نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بکواس کی اور کہا کہ اس کتاب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو توہین کی گئی، نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک، اس نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس سیشن کورٹ سے اسے پھانسی کی سزا ملی۔ چیمہ صاحب، سیشن کورٹ نے اس کو دلائل سننے کے بعد استغاثہ کو سب کو اس کو سزائے موت ملی۔ یہ کیس چلا گیا ہائی کورٹ میں۔ ذرا توجہ رکھیے گا ہوا کیا ہائی کورٹ میں ایک سیکولر بے دین، اللہ، رسول، فرشتے، قیامت، جنت، دوزخ، اس کا منکر، اس جج صاحب کا نام ہے علی نواز چوہان۔ اس وقت علی نواز چوہان صاحب جو ہیں، یہ پاکستان کے ایک بہت بڑا ادارہ حکومت نے بنایا ہے انسانی حقوق کا، جو اقلیتوں کو حقوق دے گی، اس کا یہ چیئرمین ہے، جہاں سے لاکھوں روپیہ تنخواہ لے رہا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد اس وقت موجودہ۔ اس آدمی نے یہ فیصلہ دیا 2002 میں۔ اس نے اپنے فیصلے کے پیرا نمبر 16 میں لکھا، یہ دلچسپ بات ہے، اس نے یہی سوال پٹ اپ کیا۔ سوال کیا کیا اس نے کہا دیکھو یار 1947 سے لے کے 80 تک 11 کیسز ہیں، آگے کیسوں کی تعداد ہے، یہ اس نے کہاں سے فگر لیے؟ کہتا ہے جی اس سال 15، اگلے سال اتنے، اگلے سال اتنے، اگلے سال، اس نے فگر کہاں سے لیے؟ یہ خود کہتا ہے، یہ کہتا ہے میں نے ڈیلی ڈان، یہ انگریزی اخبار ہے ڈان، یہ کہتا ہے میں نے اخبار میں سے یہ فگر لیے ہیں کہ یہ اتنے کیسز ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اگر آپ حضرات پاناما کیس کو روزانہ دیکھ رہے ہوں، ٹی وی اس میں پروگرام دیکھ رہے ہوں یا خبریں سن رہے ہوں یا اخبارات پڑھ رہے ہوں، تو ججوں کا ایک ہی، عمران خان کے وکلاء کو ایک ہی جواب ہے کہ ہم نواز شریف کے خلاف کسی اخباری خبر پہ ایکشن نہیں لے سکتے۔ جی بار بار وہ جج کہہ رہے ہیں کہ جناب ثبوت ثبوت ثبوت۔ اب اس جج صاحب نے اخبار کی ایک خبر کے اوپر بندے کو بری کر دیا، اور اس کو سنا نہیں، بری کیا کیا کہ جناب توہین رسالت کے چونکہ کیس زیادہ ہیں لہذا جھوٹے ہیں، اور نہیں، وجہ کیا میں بتاتا ہوں۔ یہ میں نے جو پہلے آپ کو سپریم کورٹ منتھلی ریویو، جو یہ میں سپریم کورٹ ہے، یہ سپریم کورٹ نے کیا کیا، اس میں ہوا کیا، 2 منٹ صرف سن لیں، 2 منٹ کی بات ہے۔ چیمہ صاحب جانتے ہیں 1989 میں قادیانی جماعت کو قائم ہوئے 100 سال ہو گئے تھے۔ مرزائیوں نے کہا ہم نے جشن منانا ہے، مرزائیوں نے کہا جی ہم یہ کریں گے، یہ بہت بڑا جشن منانا تھا مرزائیوں نے 1989 میں، 1989 میں حکومت نے، ہم نے درخواست دی، دینی جماعتوں نے درخواستیں دی ڈی سی او جھنگ نے ان کے جشن پہ پابندی لگا دی۔ قادیانی چلے گئے ہائی کورٹ جا کے کہا جی ہمیں جشن نہیں منانے دیتے، ہمیں جشن منانے دیں۔ وہاں پہ جسٹس خلیل الرحمان خان، رمدینی خلیل الرحمان داڑھی والے، انہوں نے ان کے پاس کیس لگا۔ میں وہ پورے کیس میں عدالت میں موجود رہا، وہ 3-4 دن کیس چلا، موجود رہا۔ ان کا یہ فیصلہ میرے پاس موجود ہے۔ جج صاحب نے یہ بات لکھی اور اس بات کو جج صاحب نے ان کے خلاف فیصلہ دیا۔ وہ یہ فیصلہ لے کے سپریم کورٹ چلے گئے کہ جی ہائی کورٹ نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا، سپریم کورٹ سن لے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ بات سنیں، بات یہ ہے، سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا
کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، ہماری نظر میں ہر قادیانی، خواہ بچہ ہے، بوڑھا ہے، عورت ہے، مرد ہے، مبلغ ہے، غیر مبلغ، جو بھی ہے، ہر قادیانی سلمان رشدی ہے، سلمان رشدی، یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں. اور آپ بھی جانتے ہیں کہ سلمان رشدی واجب القتل ہے، یہ الفاظ لکھے ہیں سلمان رشدی. اور سپریم کورٹ نے کہا ایک بات یاد رکھیں، اگر کوئی قادیانی شعار اسلامی استعمال کرتا ہے، اپنے مذہب کو اسلام کہتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، اس پہ تعزیرات پاکستان کی 298 سی 298 سی لگے گی، جس کی سزا 3 سال قید ہے. لیکن 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 اگر کسی قادیانی کے گھر سے، اس کی دکان سے، اس کے یہاں پاکٹ سے اگر کلمہ طیبہ برآمد ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر مرزئی نے پڑھا، یا وہاں سے کوئی بیج، کوئی سٹیکر، کوئی کیلنڈر برآمد ہو گیا، اس پہ 298 سی نہیں، اس پہ 295 سی لگے گی، جس کی سزائے موت ہے. اور ہائی کورٹ نے یہ لکھا، سپریم کورٹ نے، ہائی کورٹ، دونوں نے مل کے کیا لکھا، اگر کوئی قادیانی سے یہ کلمہ طیبہ برآمد ہو گیا، اس پہ 295 سی لگے گی. اب پھر کیا ہوا، مرزائیوں نے پورے پاکستان میں مرزا طاہر کے کہنے پہ، اپنے خلیفہ کے کہنے پہ، انہوں نے کلمہ مہم چلائی. اگر آپ حضرات کو یاد ہو 1984 میں، 85 میں، 86 میں کلمہ مہم چلائی. اس کلمہ مہم میں کیا کیا، انہوں نے اپنے گھروں کے باہر کلمہ، اپنی عبادت گاہ کے باہر، اپنی دکانوں کے باہر، اور یہاں بیج بنا کے. تو کیا کہ جی ہم مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ مانتے ہیں، جو کرنا کرو. اس پہ کیا ہوا، ہمارے دوستوں نے، چیمہ صاحب نے، عرفان، سب دوستوں نے کیا کیا، جہاں جس علاقے میں، قصور میں بھی، اللہ تعالی مجاہد صاحب بیٹھے ہیں، سب نے، ہم نے ان کے خلاف جو مقدمہ درج کروایا وہ 295 سی کے تحت کروایا. وہ 295 سی آپ کی سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کہتی ہے توہین رسالت. وہ جتنے مقدمات درج ہوئے ہیں توہین رسالت والے، یہ مرزائیوں والے ہیں جو کلمہ ڈسپلے ہے. تو اس جج کو تو اتنا نہیں پتا چلا، یہ ایک آرڈر جاری کرتا رجسٹر ہائی کورٹ کو، تو تمام ایف آئی آرز آ جاتی، اس کو پڑھ لیتا، پڑھنے کے بعد فیصلہ کرتا کہ ہو یہ توہین رسالت کے وہ دوسرے واقعات عیسائیوں کے، ہندوؤں کے، سکھوں کے، یہودیوں کے نہیں، یہ مرزائیوں کے ہیں. اور کیا ہے کہ جو قادیانی کلمہ لگاتا ہے، اور سپریم کورٹ نے اس میں اپنے فیصلے میں لکھ دیا ہے کہ تم نے اتنی توہین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ ہم پریشان ہیں کہ تم یہ کیا لکھ رہے ہو، اور کیا اپنی لکھ رہے ہو، مرزا قادیانی کیا کہہ رہا ہے، اور اس کا مرید کیا کہہ رہا ہے، اس کے بندے کیا. دیکھیں نا، اس سے بڑی زیادتی کیا ہوگی کہ مرزا قادیانی کا مرید حاضر ہوتا ہے اور مرزا قادیانی کہتا ہے یہ میں نے آپ کو نہ سنانی ہے، مرزا نے کیا سناؤ، یہ آن ریکارڈ ہے. یہ سپریم کورٹ نے اس میں فیصلہ، اس میں انہوں نے سپریم کورٹ نے اس میں لکھا، قاضی اکمل نے، جو قاضی اکمل تھا، اس نے کیا کہا، اس نے کہا کہ محمد پھر اتر آئے ہیں اس جہاں میں، دوبارہ آئے ہیں، اور آگے سے بڑھ کر اپنی شان میں، پہلی شان میں کم تھے، اب شان میں زیادہ ہیں. محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل یعنی کمپلیٹ غلام احمد کو دیکھے قادیان میں. اس سے بڑی توہین کیا ہو سکتی تھی. اب کلمۃ الفصل میں مرزا بشیر احمد، اس کا بیٹا، یہ سپریم کورٹ نے، میں سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں، کیا لکھا کہ مرزا قادیانی کا بیٹا کہتا ہے کہ 2 محمد اس دنیا میں آنے تھے، نعوذ باللہ دونوں آ گئے، ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور دوسرا ان کی شکل، وہی معجزات، وہی خصوصیات، وہی شکل و صورت میں مرزا قادیانی کی صورت میں آئے. تو سپریم کورٹ نے کہا تم سلمان رشدی ہو، یہ کیا کر رہے ہو، لہٰذا جب کوئی قادیانی لفظ محمد استعمال کرے گا اس پہ 295 سی لگے گی. یہ سارے کیسز وہی ہیں.